पुकारो 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 शाह जीला को पुकारो पुकारो शाह जीला को पुकारो पुकारो शाह जीला को पुकारो मिलो शाह जीला से बेकरारो पुकारो शाह जीला को पुकारो मिलो पुकारो शाह जीला को पुकारो बदल जाएगी किस्मत पुकारो शाह जीला को पुकारो बदल जाएगी पुकारो शाह जीला को पुकारो बदल जाएगी किस्मत बेसारो मुश्किल मुश्किल पड़े तो फिर ये वजीफा करके देख पुकारो शाह जीला को पुकारो बदल जाएगी किस्मत बेसारो पुकारो जहां जहां कोई ना आप प्रोग्राम मुलाहिजा फरमा रहे हैं औलिया अल्लाह। फरीद, क्या कल तुम्हें मुसल्ले के नीचे से शक्कर मिली थी? आपने जवाब दिया, जी हां, मुझे हर नमाज के बाद शक्कर मिल जाती है। वालिदा मोहतरमा समझ गईं कि ये शक्कर गैब से मिलती रही है। आपकी वालिदा ने बाबा फरीद को फर्ते मोहब्बत से गले से लगा लिया और निहायत मोहब्बत आमेज लहजे में फरमाया, मेरा बेटा फरीदुद्दीन मसूद गन शकर है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गन शकर रहमतुल्लाह अलैह ने इब्तिदाई तालीम कोटवाल के मकतब में हासिल की और 11 साल की उम्र में कारी मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की निगरानी में कुरान करीम हिफ्ज किया। दौरान तालीम एक दफा सूफी जलालुद्दीन तबरेजी का उधर से गुजर हुआ। आपने पूछा, इस कस्बे में कोई अल्लाह का बंदा भी रहता है? लोगों ने जवाब नफी में दिया, अलबत्ता ये कहा कि काजी साहब का एक लड़का फरीदुद्दीन है जो तालीम के बाद अपना सारा वक्त मस्जिद के पीछे इबादत में गुजारता है। शेख जलालुद्दीन उन्हें देखने के लिए गए। रास्ते में उन्हें किसी ने अनार पेश किया। शेख साहब अनार लेकर बाबा साहब के पास पहुंचे और ये अनार आपको अता फरमा दिया। बाबा साहब रोजे से थे। अनार को काट कर आपने लोगों में तकसीम कर दिया। एक दाना कहीं जमीन पर गिर गया था, आपने उसे उठाकर रख लिया और उसी से रोजा अफ्तार किया। उस एक दाने ने आपके अंदर रूहानी नूर पैदा फरमा दिया। कोटवाल में इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद आप मजीद तालीम के लिए मुल्तान तशरीफ ले गए। वहां मौलाना मिनहाजुद्दीन की मस्जिद में दीनी तालीम हासिल करते रहे। आपके शौक इल्म का हाल ये था कि लड़कपन के बावजूद दुनिया की हर दिलकशी से बेनियाज हो गए थे और हर वक्त किताबों के औराक में गुम रहते। जिस जमाने में बाबा साहब मुल्तान में तालीम हासिल कर रहे थे, एक रोज हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान तशरीफ लाए और उन्होंने एक मकाम पर कुछ दिन क़याम फरमाया। नमाज अदा करने के लिए हजरत ख्वाजा साहब उसी मस्जिद में तशरीफ लाया करते थे जिसमें हजरत बाबा साहब रहते थे।
ایک دن حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ مسجد میں بیٹھے ہوئے نافع کا مطالعہ کر رہے تھے کہ ایک درویش وہاں آئے جنہوں نے آپ کو کتاب کے مطالعے میں مصروف دیکھ کر پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ جوں ہی حضرت بابا صاحب کی نظریں اس درویش سے ملیں، حضرت کے دل پر ایک خاص اثر ہوا۔ آپ بے اختیار کھڑے ہو گئے اور جواب دیا، نافع پڑھ رہا ہوں۔ درویش نے مسکرا کر پوچھا، کیا یہ کتاب تم کو کچھ نفع دے گی؟ آپ نے جواب دیا، جی نہیں، مجھے اس کتاب سے نفع نہیں ہوگا۔ درویش نے فرمایا، انشاءاللہ یہ کتاب تمہیں بہت نفع پہنچائے گی۔ اس پر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے نہایت وارفتگی کے عالم میں عرض کیا، میرا نفع تو حضرت کی نگاہ کیمیا اثر میں پوشیدہ ہے۔ درویش نے آپ کی طرف بہت غور سے دیکھا اور فرمایا، تمہیں کیا معلوم کہ میں کون ہوں؟ حضرت نے عرض کی، بے شک میں آپ کی ذات گرامی سے واقف نہیں، مگر دل یہ کہتا ہے کہ آپ کے قدموں سے اٹھنے والا غبار ہی میری منزل ہے۔ درویش نے فرمایا، میں شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کا مہمان ہوں اور انہی کی خانقاہ میں ٹھہرا ہوں، اگر تمہیں فرصت ہو تو تم بھی وہاں آنا۔ حضرت بابا فرید نے شدت انتظار میں رات گزاری اور فجر کی نماز پڑھتے ہی درویش سے ملنے چلے گئے۔ وہاں مشتاقان دید کا ہجوم نظر آیا۔ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اکبر حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت بابا صاحب پر بے خودی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے خادم سے عرض کی، میں بھی حضرت قطب صاحب کی قدم بوسی کو حاضر ہوا ہوں۔ خادم نے عام نوجوان سمجھ کر کہا، صاحبزادے راستے میں کھڑے ہو جاؤ، شیخ گزریں گے تو دیدار کر لینا۔ لیکن حضرت بابا فرید نے خادم سے بہت دفعہ عرض کی کہ اتنی اطلاع کر دو کہ طالب علم فرید حاضر ہوا ہے۔ خادم نے جیسے ہی اطلاع کی، قطب صاحب نے فرمایا، اسے جلدی بھیجو، ہم اسی کا تو انتظار کر رہے ہیں۔ بابا صاحب لرزتے قدموں سے مجلس عرفان میں داخل ہوئے اور نظریں جھکائے ہوئے دو زانوں بیٹھے رہے۔ اس دوران حضرت قطب صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ سے مخاطب ہوئے، شیخ یہ فرید ہے، میرا فرید۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ نے طالب علم کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھا اور فرمایا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی 8 دن ملتان میں مقیم رہے اور اس تمام عرصہ میں بابا فرید ایک خدمت گار کی حیثیت سے موجود رہے۔ ایک دن خلوت میسر آئی تو عرض کی کہ حضور یہ غلام آپ کے دامن لطف و عنایت سے مستقل وابستگی چاہتا ہے۔ حضرت قطب صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، انشاءاللہ تمہیں یہ وابستگی بھی حاصل ہو جائے گی۔ پھر جب حضرت قطب صاحب حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمت اللہ علیہ سے رخصت ہو کر دہلی تشریف لے جانے لگے تو بابا فرید بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ کوئی 3 منزل گزرنے کے بعد حضرت قطب رحمت اللہ علیہ نے حضرت بابا فرید سے فرمایا، ابھی تم واپس جاؤ، کچھ دن تک علم ظاہری حاصل کرو، اللہ کے تخلیق کردہ دین کا مشاہدہ کرو، اس کے بندوں سے ملو کہ کون کس مقام پر کیا کر رہا ہے، پھر دہلی کا رخ کرنا، تم مجھے اپنا منتظر پاؤ گے، اور گھبرانا نہیں، فرید یہ جدائی عارضی ہے۔
ملتان سے روانگی کے وقت حضرت قطب صاحب نے حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو بابا فرید کہہ کر پکارا تھا، اس لیے کہ حضرت قطب رحمت اللہ علیہ کی مستقبل شناس نگاہوں پر یہ راز منکشف ہو چکا تھا کہ یہ نوجوان آنے والے دور کا بڑا بزرگ ہے۔ اسی روز سے یہ لقب دائمی حیثیت اختیار کر گیا۔ وہاں سے حضرت بابا صاحب اپنی والدہ ماجدہ کے پاس حاضر ہوئے اور حضرت قطب صاحب سے ملاقات کا پورا احوال سنایا۔ والدہ بہت خوش ہوئیں اور فرمایا، مسعود، مجھے اسی دن کا انتظار تھا۔ اللہ نے میرے گریہ نیم شب کو سنا اور میری دعاؤں میں تاثیر پیدا فرمائی۔ حضرت بابا فرید ملتان میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد حضرت قطب صاحب کے حکم کے مطابق ہندوستان سے بغداد کی جانب روانہ ہو گئے۔ بغداد کا راستہ بخارا سے ہو کر گزرتا تھا۔ بخارا پہنچنے پر حضرت بابا فرید حضرت اجل شیرازی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے فیض حاصل کیا۔ اس کے علاوہ آپ غزنی، سیوستان، بدخشاں اور قندھار بھی تشریف لے گئے اور مختلف بزرگان دین سے ملے اور فیض حاصل کیا۔ بغداد میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور کچھ عرصہ ان کی خدمت میں حاضر رہ کر فیض حاصل کیا۔ طویل سفر کے بعد آپ دہلی پہنچے اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے آپ کے ٹھہرنے کے لیے اپنے قریب ہی ایک حجرہ عطا کیا، جہاں آپ ریاضت اور مجاہدوں میں مشغول ہو گئے۔ حضرت قطب صاحب کی بائیت میں آپ روحانی منازل طے فرما رہے تھے۔ 612 ہجری میں سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ دہلی تشریف لائے۔ پورا شہر، یہاں تک کہ والی ہندوستان شمس الدین التمش بھی آپ کی خدمت میں اکتساب فیض کے لیے حاضر ہوا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو سلطان الہند نے قطب صاحب سے فرمایا، تم نے خطوط میں اپنے ایک نئے مرید فرید الدین مسعود کے متعلق اطلاع دی تھی، مگر اس سے ملاقات نہ ہو سکی۔ قطب صاحب نے عرض کی کہ فرید بھی قدم بوسی کو حاضر ہوتا، لیکن وہ چلہ کشی کے سبب اس نعمت سے سرفراز نہ ہو سکا۔ سلطان الہند نے فرمایا، وہ یہاں آنے پر مجبور ہے، ہم اس کے پاس جانے پر مجبور نہیں ہیں۔ لہٰذا آپ خود تشریف لے گئے۔ پیر و مرشد اور دادا مرشد کو دیکھ کر آپ اٹھے، لیکن اٹھا نہ گیا اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ دیکھ کر سلطان الہند اور حضرت قطب صاحب نے مل کر بابا فرید کو اٹھایا۔ سلطان الہند نے آپ کے حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ، تو اپنی قدرت لازوال کے صدقے فرید کی دستگیری فرما اور اسے درویشی کے کامل درجے تک پہنچا دے۔ سلطان الہند نے بابا فرید کو سینے سے لگایا، جس سے آپ کی آنکھوں کے سامنے سے کئی حجابات اٹھتے چلے گئے اور معرفت کے کئی پوشیدہ راز سورج کی طرح روشن نظر آنے لگے۔ طویل سیاحت اور سخت ریاضت کے بعد جو دولت عرفان حاصل نہ ہو سکی تھی، وہ سلطان الہند کی ایک نگاہ کرم نے بابا فرید کے دامن میں ڈال دی تھی۔ اسی سال 612 ہجری میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو خاندان چشتیہ کی خلافت عطا ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 30 برس تھی۔ حصول خلافت کے بعد
10 साल तक दिल्ली और फिर 12 साल तक हांसी शहर में तवील मुजाहिदात किए। दिल्ली से हांसी रवानगी के वक्त पीरो मुर्शिद ने फरमाया, फरीद तुम मेरी वफात के वक्त यहां मौजूद ना होगे। आपको अपनी जाए नमाज और असा अता फरमाया और कहा कि हम अपना खरक़े दस्तार और खड़ावें काजी हमीदुद्दीन नागौरी के पास बतौर अमानत रख देंगे। तुम मेरी वफात के 5 रोज बाद उनसे ये चीजें ले लेना। और फरमाया, फरीद मेरी जगह तुम्हारी है। जिस रात हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ, उसी रात आपने ख्वाब देखा कि पीरो मुर्शिद आपको बुला रहे हैं। सुबह आप हांसी से दिल्ली रवाना हो गए। तीसरे दिन दिल्ली पहुंचकर पीरो मुर्शिद के मज़ार अक़दस पर हाजिरी दी और 5वें दिन काजी हमीदुद्दीन नागौरी ने मुर्शिद की अता करदा अमानतें बाबा साहब के हवाले कर दी। बाबा साहब ने 2 गाना नमाज अदा की, मुर्शिद का अता करदा खरका पहना और उनके घर जाकर मसनद हिदायत को जीनत बख्शी। पुकारो 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 शाह जीला को पुकारो।